حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے خدائے تعالی اس قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے اور اس کی تعلیمات پر اللہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی 20 آیات جو ہے وہ مکمل ہو گئی تھی۔ 21ویں آیات سے آج جو ہے وہ ہم آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ رب ذوالجلال نے ایک تو بالخصوص اپنی عبادت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگاری کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب ذوالجلال کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اس سے جتنے بھی دوسرے معبود ہیں، دوسرے ان کے جو الہ ہیں، سب کی نفی ہو گئی کہ جن کو تم نے بنایا ہے ان کی عبادت نہ کرو، بلکہ جس نے تمہیں بنایا ہے اس کی عبادت کرو۔ کہ تم اپنے ہاتھوں سے صنم تراش کر کے اس کو کہتے جو جی ہمارے خدا ہیں، پر میں وہ خدا نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہے جس نے اپنی دست قدرت سے تمہاری پیاری پیاری صورت کو بنایا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے۔ تو فرمایا اس کی عبادت کرو، اور والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا ہے اور تم سے پہلے پوری کائنات جو گزری ہے اسے بھی پیدا فرمایا ہے۔ اور لعلکم تتقون، اس عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ پرہیزگار بن جاؤ۔ کہ جب رب ذوالجلال کی تم عبادت کرو گے تو فرمایا تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور پھر عبادت کا بھی ایک معمول ہے۔ اب یہ نہیں کہ بندہ عبادت گزار بن جائے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی اور ہی مخلوق سمجھنا شروع کر دے، بلکہ جو ہے وہ تفسیر روح البیان میں یہ بات موجود ہے کہ علامہ اسماعیل حقی آپ فرماتے ہیں، روایت کو بیان کیا ہے کہ عبادت تم نے اس بنیاد پہ کرنی ہے کہ دو چیزیں تمہارے ذہن میں ہوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رحمت کی امید، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف۔ فرمایا یہ دو چیزیں رکھ کے جو ہے تم نے عبادت کرنی ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنی شان کو بیان فرما رہا ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات نے تم پر کتنے انعام فرمائے ہیں، کتنا تم پہ جو ہے وہ کرم فرمایا ہے، اور عبادت بھی تو پھر اس کی کرنی چاہیے نا جس نے اتنے تم پہ انعام فرمائے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، کہ جس پہ تم چلتے ہو، اگر زمین نہ ہوتی تو کہاں پہ چلتے، اور میں تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ اور پھر والسماء بناء، فرمایا پھر آسمان کو سائبان، چھت بنا دیا تمہارے اوپر۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا تیسری مہربانی رب ذوالجلال نے یہ تم پہ فرمائی ہے کہ پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت بھی برسائی ہے، پانی بھی برسایا ہے۔ آپ تصور کریں نا، اگر آسمان نہ ہوتا تو پتہ نہیں کس طرح جو ہے وہ محسوس کیا جاتا، کہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈرتا، خوف آتا کہ آسمان نہ ہوتا، نظر جہاں پہ جاتی آگے پتہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنا دیا تاکہ بندے اس کے نیچے پرسکون رہ سکیں۔ تو فرمایا تمہارے لیے ایک تو جو یہ ہے کہ زمین کو فرش بنا دیا ہے، دوسرا تمہارے لیے جو ہے آسمان کو جو ہے وہ چھت بنا دیا، اور پھر تیسرا آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی یعنی بارش بھی برسائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے کیا کرم فرمایا؟ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر فرمایا تمہارے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے، زمین سے جو ہے وہ پھل بھی اگا دیے، کہ اب طرح طرح کی نعمتیں کھاؤ۔ کہیں پہ انار ہے، کہیں پہ خربوزہ ہے، کہیں پہ مالٹا ہے، کہیں پہ موسمی ہے، میں گنواتا جاؤں تو زبان تھک جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا میری نعمتیں شمار کرنا چاہو تو گنتی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں۔ اور اگر اتنی نعمتیں کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر بھی بندہ ناشکری کرے
تو پھر انسان سے بدتر تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ نے تو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ انسان کھا پی کر سب کچھ کر کے کہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ فرماتا ہے اتنے پیارے انداز سے کہ اتنی نعمتیں تمہیں دے دی ہیں، اس کے باوجود بھی تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ رب ذوالجلال ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر ہم پلہ نہیں ہے، نہ صفات میں ہے نہ ذات میں ہے، کسی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کافر کو بھی اس بات کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مد مقابل ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے انسان کو منع فرمایا۔ اور پھر خالق کائنات پاک قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا پھر اگر تمہیں اس بات میں شک ہو کہ جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا ہے، یعنی بندہ خاص سے مراد کیا ہے؟ فرمایا بندہ خاص سے مراد تیرے میرے نبی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب تو ہم بھی ہیں بندے، ہم بھی ہیں، ہم بھی بندے ہیں رب ذوالجلال کے، لیکن ہمارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات، ہمارے اندر جو ہے کیا ہے، یہ ساری کائنات جتنی بھی ہے یہ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کا صدقہ پیدا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ میں اللہ رب ذوالجلال کا آپ کو بندہ مانتا ہوں، اور پوری مخلوقات جو ہے ساری مخلوق کے آپ آقا ہیں۔ فرمایا کہ یہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ فرمایا تمہیں کوئی شک ہو اگر کہ یہ جو کلام ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل فرمایا ہے، تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا پھر اس جیسی جو ہے وہ کوئی صورت لے آؤ، تم بھی جو ہے وہ کوئی کلام اس طرح کا لے آؤ جیسا قرآن ہے، اگر کوئی تمہیں شک ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو فرمایا پھر اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، جو تمہارے امیتی ہیں ان کو بھی بلا لو، اور وہ بھی مل کر جو ہے تمہارے ساتھ کام کریں، اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر کر کے تو دکھاؤ، یہ قرآن کی مثل جو ہے وہ لا کر دکھاؤ۔ فرمایا قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس قرآن کی مثل کیا ہے، اس قرآن کی ایک آیت جیسی بھی کوئی آیت نہیں بنا سکتا، کیونکہ رب ذوالجلال نے اس پاک کلام کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ عرب کے بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ، جن کو اپنی زبانوں پہ ناز تھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم جیسا جو ہے وہ کائنات میں کوئی فصیح و بلیغ ہے ہی نہیں ہے، لیکن عرب کے فصحا جو ہیں وہ بھی اس کلام کو سن کر جو ہے ان کی بھی ہیبت جو ہے ختم ہو گئی، ان کی ذہن، ان کی جو روب تھا، ان کی جو فلسفہ تھا، ان کی بلاغت تھی، ختم ہو گئی کہ یہ قرآن ہے تو عربی میں اور رب تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن ہم عربی کو سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، شعر لکھنے والے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی یہاں پہ تفسیر مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رب ذوالجلال نے جو قرآن مجید ارشاد فرمایا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ ہے کہ جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں، بندہ کوئی دیگر کوئی اور چیز کو پڑھے تو خواہشات بگڑ جاتی ہیں، فرمایا قرآن وہ ہے کہ جس سے پڑھنے سے خواہشات نہیں بگڑتی، اور دوسرا فرمایا کہ جس سے دوسری زبانیں جو ہیں وہ مشتبہ نہیں ہوتی کہ دوسری زبانیں اس سے مل جائیں، اور فرمایا کہ علماء کرام جو ہیں اس قرآن مجید سے سیر نہیں ہوتے، فرمایا وہ قرآن پڑھتے جائیں
وہ رجتے نہیں ہیں، سیر نہیں ہوتے، بلکہ ان کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ ہم رب ذوالجلال کا پاک کلام پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ فرمایا علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں سیر ہوتے؟ کیونکہ ان کو قرآن کے معنی کا، مطالب کا، مفہوم کا، تفسیر کا پتہ ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن میں ذکر پڑھتے ہیں، جنت کا ذکر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی شانیں پڑھتے ہیں، تو ان کا دل کرتا ہے کہ یار میں اور رب کا پاک کلام پڑھوں۔ اور پھر آگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بار بار دہرانے سے یہ کتاب پرانی نہیں ہوتی۔ ایک کتاب کو بندہ 2 مرتبہ پڑھ لے، تیسری مرتبہ اکتا جاتا ہے، دل کرتا ہے یار میں پڑھ لیا بس، اب اور کیسے اس کو پڑھوں، میں نہیں پڑھتا۔ لیکن یہ پاک کلام وہ ہے، اگر معنی سمجھ میں آتا ہو نہ آتا ہو، اگر تفسیر آتی ہو نہ آتی ہو، 1000 بار بھی بندہ قرآن کو پڑھے پھر بھی دل کرتا ہے میں قرآن کو پڑھتا جاؤں۔ اور یہ قرآن ہر دفعہ نیا جو ہے وہ انداز میں پیش ہوتا ہے کہ یہ کتاب پرانی نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا اگر تم یہ نہ لا سکو گے، یعنی قرآن کی مثل نہ لا سکو گے، تو فرمایا تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے۔ کون سی آگ ہے؟ فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا جس کا ایندھن جو ہے، یعنی بالن، جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھروں کو بنایا جائے گا، یعنی اس میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے، انسانوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ پتھروں کو سزا کے طور پہ ڈالا جائے گا، بلکہ ان پتھروں کو ڈالا جائے گا جن کو جو ہے غیر مسلموں نے معبود بنایا ہوا ہے، اپنے خدا بت بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا کہ تم ان سے محبت کرتے تھے، دیکھو آج یہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہے، یہ آگ سے تم ان کو خدا کہتے تھے، یہ تمہارے خدا تو اپنے آپ کو آج نہیں بچا رہے، یہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور پھر فرمایا اعدت للکافرین، فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہنم جو ہے وہ ابھی بنائی نہیں، اللہ بنائے گا۔ فرمایا جہنم تیار ہو گئی ہے، تیار کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ کن کے لیے؟ فرمایا للکافرین، کافروں کے لیے، یعنی مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا ہے، فرمایا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں اگر کوئی گناہ گار ہے، بد کردار ہے، تو فرمایا تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں رہے گا، سزا ملے گی، لیکن ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ کافر جہنم میں رہیں گے۔ اور مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا وہ جنت میں سیر کرے گا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ تو یہ آگے آخری آیت پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایمان والوں کے متعلق فرماتا ہے، فرمایا کہ یہ تو جہنم کا ذکر تھا، آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اب خوشخبری ہے ایمان والوں کو، اب خوشخبری ہے ایمان والوں کو۔ کن کو خوشخبری ہے؟ ایمان، ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں نا، تو ہمیں بولنا چاہیے کہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ فرمایا اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا رب ذوالجلال نے وہ باغ ان کے لیے تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کہ آپ تصور کریں کہ آج دنیا میں ایک جھیل ہو خوبصورت، اوپر درخت ہوں، ان کا سایہ ہو اس پانی پر، جب پانی چلتا ہے تو بڑا لطف آتا ہے، نگاہیں خوش ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے کہیں بڑھ کے جنت خوبصورت بنائی ہے۔ فرمایا اللہ نے وہ باغات تمہارے لیے تیار کیے ہیں، اعمال نیک کر لو، وہ باغ ہیں تمہارے لیے کہ ان کے نیچے اللہ نے جو ہے وہ نور کی نہریں جاری فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا، پھر فرمایا کہ رب ذوالجلال کیا فرمائے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ان کو رزق بھی دے گا پھلوں سے، ان کے لیے پھل ہوں گے۔ وہاں پہ جنت میں بیٹھا بندہ ہوگا، یہ نہیں کہ درخت اونچا ہے، بندہ کہے گا یار مصیبت ہے کیسے توڑوں، فرمایا بیٹھا دور ہوگا، تمنا کرے گا یا اللہ میں نے انار کھانا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً انار اس کے پاس پیش کر دے گا۔ کہے گا میں نے انگور کھانے ہیں، بیٹھا وہاں پہ جنت میں ہے، درخت کہیں ہے، اللہ تعالیٰ انگور پیش کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھلوں کا انتظام کیا ہے. قالوا ھذا الذی رزقنا، فرمایا جب بھی یہ پھل ان کو دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے، یعنی جو ہمیں دنیا میں اس من قبل اس سے پہلے دیے گئے تھے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی ان سے ملتے جلتے دیے گئے ہیں. یعنی یہاں پہ جو پھل ہیں ان سے ملتے جلتے ہوں گے شکل میں، لیکن ان کا ذائقہ اس سے کہیں الگ ہوگا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ایک اور ہمارے لیے جو ہے وہ انعام فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، فرمایا وہاں پہ جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی ان کے لیے. کہ آج لوگ ذرا سی شکل کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں. فرمایا وہاں پہ حور ہوں گی ان کے لیے، کتنی خوبصورت ہوں گی. فرمایا اگر وہ اپنا چہرہ نہیں، اگر اپنا پلو جو ہے وہ زمین کی طرف کر دینا تو فرمایا یہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے. 70 لباس اپنے جسم پہ پہنے ہوں گی، لیکن پھر بھی ان کے جسم کا نور نظر آ رہا ہوگا، جسم کی روشنی نظر آ رہی ہوگی. فرمایا پاکیزہ، کسی جن اور انسان نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں ہوگا. فرمایا وہ بیویاں ہیں تمہارے لیے. آج اگر اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو گے، شرط یہ ہے، یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ اس کو یہ نعمتیں میسر ہوں. فرمایا نہیں، پہلے اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اعمال نیک کرو. بہن بیٹی بازار میں جا رہی ہے، نگاہیں نیچے کر لو. اپنے باپ دادا کی وراثت سمجھتے ہوئے ان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو. تمہاری مائیں بھی گھر میں ہیں، تمہاری بہنیں بھی گھر میں ہیں، اگر تم دیکھتے ہو تو ان کو بھی کوئی دیکھے گا. فرمایا اگر شرم و حیا کرو گے تو اللہ شرم و حیا والی جو ہے بیویاں تمہیں عطا فرمائے گا. پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا اب یہ بات نہیں کہ بندہ جنت میں گیا، اس کو پھل مل گئے، نعمتیں مل گئی، حوریں مل گئی اور اس کو جنت سے اب نکال دیا جائے. فرمایا ایسی بات نہیں ہے. جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ بندوں پر جو ہے وہ عنایت فرمائی ہیں. تو رب ذوالجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.